کہ زرداری صاحب کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں اور فائز عیسیٰ صاحب ساتھ بیٹھ کے ان کو سن رہے ہیں۔ اس معاملے نے کئی انڈے بچے دینے شروع کر دیے ہیں۔ گجرانوالہ بار کے جو صدر ہیں عابد پرویز ہرل صاحب، انہوں نے ریفرنس دائر کر دیا ہے فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے خلاف سپریم کورٹ میں۔ وہ کرپٹ منی لانڈرر اور ٹیکس چوروں کے ساتھ، یہ اس ریفرنس کی زبان ہے، کونے یا گیلری میں بھی بیٹھ جاتا، مگر عدلیہ کے ایک فرد کی عزت افزائی کے لیے مجھے وہاں بٹھایا گیا۔ عزت افزائی ہوتی تو آپ سپیکر کے ساتھ بیٹھ جاتے، سپیکر کے ساتھ اوپر ایک چیئر لگا لیتے، آپ وہاں بیٹھ جاتے۔ اب پارلیمنٹ میں کون کہتا ہے کہ سیاسی تقریریں نہیں ہوں گی؟ تو پھر کون سی تقریریں ہوں گی؟ وہ تو سیاستدان ہیں، سیاسی تقریریں کریں گے۔ تو بنتا نہیں تھا، وضاحت جتنی بھی آئے، جو کچھ کیا انہوں نے وہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد چیف جسٹس بننے والے اور ستمبر میں سپریم کورٹ کی کمانڈ سنبھالنے والے جسٹس فائز عیسیٰ کا قومی اسمبلی میں جانا، وہاں حکومتی بینچوں پر بیٹھنا، تقریر اور زہر آلود تقریریں سننا پارلیمنٹیرینز کی، اور پھر اس کے جواب میں تقریر کرنا، یہ معاملہ جو ہوا ابھی یہ طول پکڑ رہا ہے۔ اس میں سے اس معاملے نے کئی انڈے بچے دینے شروع کر دیے ہیں۔ پہلی بات تو جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ ان موجودہ حالات میں جب حکومت سپریم کورٹ پر چڑھائیاں کر رہی ہے، سپریم کورٹ کو تقسیم کر رہی ہے، جب سپریم کورٹ میں 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، جب سارے سیاسی معاملات سپریم کورٹ میں ہیں، فائز عیسیٰ صاحب کو قومی اسمبلی نہیں جانا چاہیے تھا، وہاں حکومتی بینچوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، اور وہاں تقریریں زہر آلود نہیں سننی چاہیے تھیں، اور وہاں ان کو تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یعنی منظر، میں نے کل بھی کہا تھا کہ منظر دیکھیں کہ زرداری صاحب کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں اور فائز عیسیٰ صاحب ساتھ بیٹھ کے ان کو سن رہے ہیں۔ یہ کوئی اچھا تاثر نہیں گیا پاکستان پر۔ اور اس جج صاحب کے حوالے سے، جو جج صاحب ایتھکس، مینرز کی بات کرتے ہیں، اصول کی بات کرتے ہیں، منطق کی بات کرتے ہیں، اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، اور جو اگلے چیف جسٹس بننے والے ہیں، جو سینئر ترین سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور جن کا اتفاقاً جو موقف ہے وہ حکومتی موقف کے ساتھ ہے۔ مطلب 2 گروپ ہیں سپریم کورٹ میں اس طرح بظاہر، ایک طرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، دوسری طرف فائز عیسیٰ قاضی صاحب ہیں۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا جو موقف اس وقت وہ حکومت کا بھی وہی موقف ہے، تو ان حالات میں ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو ہوا یہ کہ وہ گئے وہاں، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے تنقید کی اور کہا، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، تحریک انصاف نے کہا ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، حکومتی جو وزراء ہیں وہ میدان میں آ گئے، انہوں نے کہا ان کو جانا چاہیے تھا۔ آئین کی گولڈن جوبلی تھی، وہ اس ایک تقریب میں آئے تھے، اور اس کے ساتھ گجرانوالہ بار کے جو صدر ہیں عابد پرویز ہرل صاحب، انہوں نے ریفرنس دائر کر دیا ہے فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے خلاف سپریم کورٹ میں، اور اس میں کہا ہے کہ جج صاحب جو آئین کی بات کرتے ہیں، جو اصول کی بات کرتے ہیں، جو منطق کی بات کرتے ہیں، جو اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، اور جو ہمیشہ اخلاقیات، اصول اور منطق پر تقریریں کرتے ہیں اور درس دیتے ہیں، وہ خود ان معیار پر پورا نہیں اترے، اور جج صاحب مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے۔ وہ کرپٹ منی لانڈرر اور ٹیکس چوروں کے ساتھ، یہ اس ریفرنس کی زبان ہے یا اس ریفرنس میں لکھا ہوا ہے، وہ کرپٹ منی لانڈرر اور چوروں کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے، اور انہوں نے وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کر سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے، سیاسی جھرمٹ میں گئے، اور سیاستدانوں سے گھلے ملے، سیاستدانوں کے ساتھ گفتگو کی، جو کہ ایک سرونگ جج کو، سینئر ترین سپریم کورٹ کے جج کو، اور جس نے اگلا چیف جسٹس بننا ہو 4-5 مہینے بعد، ان کو یہ زیب نہیں دیتا، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ انہوں نے ریفرنس دائر کیا ہے، اور ساتھ 2-3 شہریوں نے پاکستان کے درخواستیں بھی دی ہیں کہ اس ریفرنس کی جلد سماعت کی جائے۔ اب ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف فائز عیسیٰ صاحب نے آج ایک صفحے کا وضاحتی بیان بھی جاری کیا ہے، جس کے مین پوائنٹس یہ ہیں کہ آئین کی گولڈن جوبلی تھی، میں اس لیے اظہار یکجہتی کے لیے، آئین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گیا تھا قومی اسمبلی۔ تمام ججز، سپریم کورٹ کے تمام ججز کو دعوت دی گئی تھی۔ دعوت سے پہلے، بقول فائز عیسیٰ صاحب، دعوت سے پہلے
میں نے پوچھا باقاعدہ کہ سیاسی تقریریں تو وہاں نہیں ہوں گی، تو اور انہوں جواباً مجھے کہا گیا کہ نہیں ہوں گی۔ پھر دوسری بات کہ میں نے یقین دہانی بھی کروائی کہ سیاسی تقریریں نہ ہوں، انہوں نے یقین دہانی بھی پارلیمنٹ کے حکام نے کروائی یا اسپیکر نے یا جس نے بھی، یا حکومت نے، کہ وہاں سیاسی تقریریں نہیں ہوں گی۔ پھر مجھ سے پوچھا گیا جب میں نے تقریر، ان کا کہنا تھا کہ میں نے تقریر نہیں کرنی تھی قومی اسمبلی میں، تو ان کی تقریر کے حوالے سے بھی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ انہوں نے تقریر کیوں کی۔ تو پہلے تو ان پہ یہ تنقید ہوئی نا کہ وہ گئے کیوں، تو انہوں نے کہا میں آئین کی گولڈن جوبلی تھی، میں اظہار یکجہتی آئین کے اس جشن میں شریک ہونے کے لیے گیا تھا۔ پھر ان سے پہ یہ تنقید ہوئی کہ انہوں نے تقریریں سنی کیوں اتنی زہر آلود پارلیمنٹیرینز کی، جو ایک طرح سے عدلیہ کے عدالتی فیصلوں اور عدلیہ پر الزامات بھری بھی تھیں، خلاف بھی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین دینا ہے، فائزی صاحب نے کہا کہ مجھے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ سیاسی تقریریں نہیں ہوں گی۔ پھر ایک الزام تھا کہ انہوں نے خود کیوں تقریر کی، تو انہوں نے کہا میں نے تقریر نہیں کرنی تھی۔ جب سیاسی تقریریں ہوئیں تو پھر میرا یہ کہنا بنتا تھا کھڑے ہو کر کہ میں ان ساری سیاسی تقریروں سے متفق نہیں ہوں، اور میں نے پھر چند الفاظ بولے اور میں نے جواب دیا، اس لیے میں نے تقریر کی، اور تاکہ غلط فہمی دور ہو سکے۔ پھر ان پہ ایک یہ بھی الزام ہے فائز عیسی صاحب کے ساتھ کہ وہ کیوں بیٹھے حکومتی بینچوں پر، یعنی ایک طرف زرداری صاحب ہیں، پیچھے عطا طارق صاحب نظر آ رہے ہیں، ساتھ اسحاق ڈار صاحب بھی نظر آ رہے تھے، تو وہ حکومتی بینچوں پر کیوں بیٹھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک کونے یا گیلری میں بھی بیٹھ جاتا، یہ انہوں نے اپنے جو وضاحتی بیان ہے اس میں کہا، میں ایک کونے یا گیلری میں بھی بیٹھ جاتا، مگر عدلیہ کے ایک فرد کی عزت افزائی کے لیے مجھے وہاں بٹھایا گیا مین جگہ پہ، میں نے وہ جگہ خود نہیں چنی تھی۔ پھر انہوں نے اسی اپنے وضاحتی ایک صفحے کے وضاحتی نوٹ میں آئین کی اہمیت پر زور دیا کہ آج 50 سال ہو گئے آئین کو بنے ہوئے، آئین کتنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر پارلیمنٹ کو کہ پارلیمنٹ میں گیا تھا، پارلیمنٹ بالادست ہوتی ہے، وہ قانون بناتے ہیں۔ پھر پارلیمنٹیرینز کو کہ پارلیمنٹیرینز کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ پھر جشن آئین کی بات ہے کہ وہ ہر بندے کا حق ہے کہ وہ اس میں شریک ہو۔ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں جج صاحب، اور آپ قابل احترام جج ہیں، آپ کی عزت، آپ کی فیصلوں سے کوئی اختلاف کرے یا نہ کرے، ایک فیصلہ ہوتا ہے تو ایک دھڑا مخالفت کرتا ہے، ایک دھڑا اس کی حمایت کرتا ہے، لیکن وہ ساری باتیں، فیصلے سارے ایک طرف، آپ کی عزت احترام ایک طرف۔ لیکن فائز عیسی صاحب جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، ان موجودہ حالات کا آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ بامقابلہ پارلیمنٹ ہوئی ہے، سارا کچھ اب پارلیمنٹ کی طرف آ رہا ہے، الیکشن فنڈز بھی پارلیمنٹ دے گی، اگر پارلیمنٹ کرنے کو نااہل کرنا ہے سپریم کورٹ میں تو کرے، وزیر داخلہ فرما رہے ہیں۔ حکومت ورسز آپ کے چیف جسٹس ہیں۔ پہلے تو مجھے یہ نہیں پتا کہ فائز عیسی صاحب کو جب پتہ چلا کہ سارے ججز کو دعوت دی گئی ہے تو انہوں نے اپنے چیف جسٹس سے پوچھا یا نہیں پوچھا، یہ تو خیر ان کی ثوابدید ہے، چلو انہوں نے پوچھا یا نہیں پوچھا۔ تو اس کے بعد پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کنفرم کیا جج صاحبان سے کہ کون کون جا رہا ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس موجودہ حالات میں، اس موجودہ ٹینشن میں، اور سرونگ جج ہوتے ہوئے، سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہوتے ہوئے، اور اگلے چیف جسٹس ہوتے ہوئے، ان کو ریفیوز کر لینا چاہیے تھا۔ اس سے ان کی آئین پرستی میں کوئی فرق نہیں آنا تھا، وہ پھر بھی ان کا ایک قد اتنا ہی رہنا تھا، اور اگر آئین کے حوالے سے انہوں نے کوئی جشن منانا تھا یا جشن تقریب رکھنی تھی تو وہ سپریم کورٹ میں رکھ لیتے۔ اب سوچئے سپریم کورٹ کے جج صاحبان ایک تقریب رکھیں جس میں جج صاحبان ہوں صرف، اس میں سے، اور صرف جج صاحبان بیٹھے ہوں، ان میں سے اب ایک مثال کے طور پہ آصف علی زرداری صاحب بھی ان جج صاحبان کے درمیان میں بیٹھے ہوں اور وہاں تقریر بھی کریں اور تقریریں سنیں بھی، تو لوگوں کا اعتراض تو بنے گا کہ سپریم کورٹ کے جب جج صاحبان کی تقریریں تھیں یا جج صاحبان کی تقریب تھی تو اس میں آصف علی زرداری صاحب کا کیا کام ہے؟ بلاول ہوں، چلو کوئی اور سیاستدان بیٹھے ہوں۔ تو اسی طرح جب پارلیمنٹ میں، اب پارلیمنٹ میں کون کہتا ہے کہ سیاسی تقریریں نہیں ہوں گی، تو پھر کون سی تقریریں ہوں گی؟ کتنے لوگ ہیں جو آئین کو جنہوں نے پڑھا ہوا ہے پورا اور وہ آئینی تقریریں کریں گے؟ کتنے لوگ ہوں گے جن کو کوئی پڑھے لکھے چیزوں سے کوئی شغف ہے؟ وہ تو سیاستدان ہیں، سیاسی تقریریں کریں گے۔ اور کون ہے جو سارا آئینی ماحول رہے گا؟ تو آپ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، سیاستدانوں کے جھرمٹ میں جا رہے ہیں، اور آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہاں سیاسی تقریریں نہیں ہوں گی۔ اور دوسری بات ہے کہ ان موجودہ حالات میں جا رہے ہیں، جب سپریم کورٹ
ساری سیاسی جھگڑے سپریم کورٹ میں ہیں، اور سپریم کورٹ بامقابلہ حکومت، حکومت بامقابلہ سپریم کورٹ، پارلیمنٹ بامقابلہ سپریم کورٹ ہے، اس وقت آپ جا رہے ہیں تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھر اگر آپ چلے گئے تھے تو آپ کو وہاں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا جہاں بیٹھے ہوئے تھے حکومتی بینچوں پہ، وہ بٹھاتے بھی، عزت افزائی بھی دیتے، آپ بہت عزت افزائی ہوتے تو آپ اسپیکر کے ساتھ بیٹھ جاتے، اسپیکر کے ساتھ اوپر ایک چیئر لگا لیتے، آپ وہاں بیٹھ جاتے۔ پھر جب آپ کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ سیاسی تقریریں نہیں ہوں گی اور جب سیاسی تقریریں شروع ہو گئی تھیں تو آپ کو وہاں سے اٹھانا چاہیے تھا یا کھڑے ہو کر کہنا تھا کہ میں سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج ہوں، اگلا چیف جسٹس ہوں، آپ کا پارلیمنٹ کا احترام اپنی جگہ، آپ ساروں کا احترام اپنی جگہ، لیکن مجھے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ پارلیمنٹ میں کہ سیاسی تقریریں نہیں ہوں گی، آج آئین کی بات ہوگی، آئینی گفتگو ہوگی، آئین کے جشن کے حوالے سے میں آیا ہوں، تو لہٰذا یا تقریریں بند کر دیں یا پھر میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ میرا منصب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ تمام وقت وہاں بیٹھے رہے، ساروں کی تقریریں بھی سنی، پھر اس کے بعد تقریر کا جواب بھی دیا، تو بنتا نہیں تھا۔ وضاحت جتنی بھی آئے، جو کچھ کیا انہوں نے وہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس فائز عیسیٰ کی ایک طویل ملاقات ہوئی ہے آفٹرنون میں، گزشتہ روز سپیر لمبی ملاقات ہوئی ہے، جس میں ظاہر ہے چیف جسٹس ہیں اور ان کے بعد سینئر ترین جج فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اور دونوں کے تعلقات میں سرد موری بھی ہے، تو یہ ملاقات کو بڑی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے، اور اس ملاقات میں ساری چیزیں ڈیفینیٹلی ڈسکس بھی ہوئی ہوں گی۔ اور اسی تناظر میں اس ملاقات کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 13 اپریل کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا لیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں بہت سارے معاملات ہیں، جسٹس نقوی کا معاملہ بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بڑے ڈھیر سارے معاملات ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور جج فائز عیسیٰ صاحب کی یہ خواہش بھی تھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا جائے تاکہ ان معاملات کو نپٹایا جائے، تو وہ اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس صاحب نے باقی ججز سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اور انہوں نے وہ جج صاحبان جو ان سے نقطۂ نظر میں جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں یا جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ میں کے گروپ میں ہیں، ان ساروں کو انہوں نے اپنے بینچوں میں بھی شامل کیا ہے، ساروں کو وہ، اور ان جج صاحبان کو بھی بینچوں میں ان کو بھی کیسز کے دیے ہیں، بینچوں میں شامل کیے ہیں، جن کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کو اہم کیس ان کو نہیں دیے جاتے، تو انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے مشاورت کی سارے ججوں سے، سارے جج صاحبان کو آپس میں مکس کر کے کیسز دیے، ان کو بھی جن کے جو اختلافی نوٹ رکھتے ہیں، جو اختلاف رکھتے ہیں جج چیف جسٹس صاحب سے، اور پھر فائز عیسیٰ صاحب سے ملاقات بھی کی، اور سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی بلایا ہے۔ تو کافی چیزیں اندر کی طور پہ بہتر ہو رہی ہیں، کافی بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ نہیں ہے کہ تقسیم ختم ہو گئی یا کچھ اس طرح، لیکن بہت ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کرے یہ ادارہ سلامت رہے، کیونکہ آخری ریلیف گاہ عدلیہ ہے، عدلیہ تقسیم نہ ہو، عدلیہ یہ جو پریشر ڈال رہی ہے سیاست اور سیاستدان اس سے محفوظ رہے اور یہ پریشر برداشت کر سکے۔ اللہ پاکستان پر فضل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔